أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بعض ان منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اصلاً تو یہودی تھے لیکن مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور حال ان کا یہ تھا کہ جس معاملے میں ان کو توقع ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کا کوئی فیصلہ فرمائیں گے تو وہ مقدمات آپ کی خدمت میں لے آتے، اور جس مسئلے میں ان کو یہ خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو وہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانے کی بجائے اپنے سردار کے پاس لے جاتے تھے، جس کو اس آیت میں طاغوت سے تعبیر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو آپ سے پہلوں پر اتاری گئی۔ تو اس معنی میں یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت یا کسی کتاب کی آمد متوقع ہوتی تو یہاں اس کا تذکرہ کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مقدمات کو لے جائیں، اپنے معاملات کو وہ لے جائیں الی الطاغوت، اپنے سرداروں کی طرف، طاغوت کی طرف۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں، ان سے علیحدگی کا اظہار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرے بڑی دور کی گمراہی، یعنی ان کو انتہائی گمراہی میں مبتلا کر دے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے اپنے سرداروں کی طرف رجوع کریں۔ تو اسی معنی میں طاغوت کی تفسیر شیطان سے بھی کی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس چیز کی طرف پیغمبر کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، آپ سے پرے ہٹتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ۔ تو اب دوسری حالت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ کیا حالت ہوتی ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ مصیبت بھی ایسی ہے جو بغیر کسی سبب کے نہیں، ان کے اپنے اعمال کے سبب۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، بِاللَّهِ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ اللہ کی قسم ہماری مراد تو، ہمارا مقصد تو صرف اور صرف بھلائی اور خیر خواہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ یعنی ہم جو اپنے مقدمات اپنے سرداروں کے پاس لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عداوت یا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس وجہ سے لے جاتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ نکل آئے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، لیکن یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، تو لہٰذا اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجیے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے کہیں ان کے بارے میں قولاً بلیغا، واضح بات۔
واضح پیغام ان کو ان کے بارے میں بتلا دیجیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بعثت انبیاء کا ایک مقصد ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول، کہ ہم نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس واسطے کے لیے یطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کیوں ایسا نہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ ظلموا انفسہم، کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جاؤک، کہ وہ آپ کے پاس آتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے استغفار طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، لوجدوا اللہ توابا الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پاتے بہت مہربانی کرنے والا، نہایت مہربان، توبہ قبول کرنے والا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایک اور حق ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں، تیرے پروردگار کی قسم، وہ لوگ ایمان والے نہیں بنیں گے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، نہ صرف فیصلہ کرنے والا بلکہ پھر اپنے نفسوں میں کوئی تنگی نہ پائیں آپ کے فیصلے پر، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان پر کوئی سخت احکام بھی نہیں اتارے، مطلب ہم نے یہ کہا کہ اگر گناہ ہو گئے ان سے توبہ کر لو، اگر ہم لازم کر دیتے ان پر ان اقتلوا انفسکم، کہ گناہوں سے توبہ کی صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، کہ اپنے گھروں میں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو بہت کم لوگ ایسا کرتے، اس بات پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اب تو ان کو بہت آسان سی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے فیصلوں پر رضامندی کا اظہار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کام کریں، ما یوعظون بہ، جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر لہم واشد تثبیتا، تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی والا بات ہوتی، ثابت قدمی ان کے اندر پیدا کرتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو عطا کرتے اپنی جانب سے بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی رہنمائی کرتے سیدھے راستے کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر تو ہماری حالت یہ ہے کہ جب تک ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں شریک رہتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، پھر جب ہم اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے دل بے چین ہونے لگتے ہیں، تو ہم دوبارہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں تو یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بلند مرتبے اور درجے پر ہوں گے، تو ہم نچلے درجات پر ہوں گے، تو ہم وہاں آپ کے ساتھ ہماری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ممکن ہوگی؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے پیغمبروں کا، تو ایسے لوگ اگرچہ وہ درجات کے اعتبار سے کم بھی ہوں، لیکن باہمی ملاقات جنتیوں کی آپس میں ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں
ومن یطع اللہ والرسول، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور پیغمبر کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو فاولئک اس میں اشارہ جمع لایا گیا من کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء میں سے صدیقین یہ بھی اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جو سراپا صدق ہو، جن کے ظاہر و باطن میں سچائی ہو، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ، کہ جس صالحین وہ لوگ کہ جس کے اندر خیر کا پہلو غالب ہو، جن کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یعنی جن کو ان لوگوں کی معیت حاصل ہو جائے، ان لوگوں کی صحبت حاصل ہو جائے، تو یہ کتنی اچھی صحبت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، باخبر، علم رکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، خذوا حذرکم، کہ اپنے پاس دشمن سے بچاؤ کا سامان رکھو، یعنی جنگ کی تمنا کرنا یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ اگر کبھی دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، تو اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ تیار رکھو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تو جب کبھی مقابلے کی نوبت آ جائے تو چاہے اکٹھے نکلو، ثبات الگ الگ نکلو، او انفروا جمیعا یا اکٹھے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی ظاہراً ایمان والوں میں سے ان کو اس لیے قرار دیا گیا ظاہر کے اعتبار سے کہ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں ہی شمار کرتے تھے، اور ان کا شمار بھی ظاہری طور پر مسلمانوں میں کیا جاتا، تو اسی اعتبار سے ایک کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میں بعض لوگ ایسے ہیں جو سستی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ شامل نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی پہنچے، کوئی فتح آ جائے، کوئی مال غنیمت حاصل ہو جائے، تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ کہتا ہے گویا کہ اب آپ کے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق ہی نہیں ہے، کوئی دوستی ہی نہیں ہے۔ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، اور میرے ہاتھ بھی کچھ لگ جاتا، میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ، اس کو شہید کر دیا جائے، أَوْ يَغْلِبْ، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وما لكم، یعنی تمہارے کیا ہو گیا، تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہ کرو۔ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور بے بس ان لوگوں کی طرف سے جو بے بس ہو جائیں، کمزور ہوں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان الذین، اور ان بچوں میں سے جو یہ یوں کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دیجیے کہ جہاں کے مکین ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا،
اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دیجیے، مددگار بنا دیجیے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دیجیے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں طاغوت شیطان کے راستے میں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو لہٰذا شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کی چالیں، شیطان کا مکر کمزور۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مکی زندگی کے اندر جب مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہے تھے، مسلمان ان کا سامنا کر رہے تھے، اس وقت بھی بہت سے حضرات نے اجازت چاہی کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور مصلحت اس میں یہ تھی کہ وہ ان کے صبر و ضبط کا امتحان لیا جائے، پھر ان کو جہاد کا حکم دیں، یعنی محض کہیں نہ کہیں ذاتی انتقام کی آمیزش نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ چیز ہو گئی، ان میں پیدا ہو گئی، مکی زندگی کے دور تربیت سے وہ لوگ گزرے، تو اب جب جہاد کی فرضیت ہوئی مدنی زندگی کے اندر آ کر، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ اب کچھ اور ہمیں مہلت مل جاتی، کچھ اور وقت مل جاتا، ابھی ہم پر لازم نہ ہوتا، کچھ دیر کے بعد ہو جاتا، اس موقع پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک بشری تقاضا تھا جس کا اظہار جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کر دیا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مکی زندگی کے اندر۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، پھر ان میں سے ایک جماعت وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ کا ڈر، او اشد خشیہ، یہ اس سے بھی زیادہ۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ آپ نے ابھی ہمیں مہلت دے دیتے کچھ اور مدت تک، کچھ اور زمانے تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، تو کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور رہی بات دنیا کی زندگی کی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ہر حال میں آ کر رہنی ہے، تو جب بستر پر نہیں آنی ہے تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں ہو۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوگے، یدرککم الموت، موت آپ کو پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منافقین میں سے بعض لوگ جو ان میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچے، ان کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آئے، ہذہ من عندک، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے، یعنی پیغمبر کی وجہ سے معاذ اللہ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑی۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہر چیز، ہر واقعہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا،
کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے، کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور جو کوئی بھی آپ کو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت پہنچے، تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کے سبب ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا لوگوں کے واسطے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہ۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت تو یہ ذکر فرمائی کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کا حکم اللہ کی طرف سے کب اور کس بنا پر ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ان آیات میں کہ جہاں تک تعلق ہے کسی پر فضل، کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ بھی اگرچہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کسی نہ کسی انسانی عمل پر ہی ہوتا ہے۔ تو اب منافقین کی بھی تردید ہوگی کہ وہ جو ہر بات میں کہتے اگر کوئی بھلائی پہنچتی تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، کوئی برائی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان کا بھی اس میں جواب ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، البتہ اگر کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر کوئی مصیبت، آزمائش یا دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا۔